اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والے لوگو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزوں کی گنتی بعد کے دنوں میں پوری کر لے، اور جو لوگ کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک روزے کے بدلہ میں ایک نادار کو کھانا کھلائیں، پس جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ نیکی کرے گا پس اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ہدایت کے لیے ایسے روشن دلائل ہیں جو حق کو باطل سے جدا کرتے ہیں۔ پس جو کوئی تم میں سے اس ماہ کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے بعد کے دنوں میں روزہ رکھ کر گنتی کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس طرح تم روزوں کی گنتی پوری کرو اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اور اس بات پر تم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 تک کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ میں نے اس ماہ رمضان کی نسبت سے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان آیات کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ رمضان میں پیش آنے والے تمام مسائل کو بیان کیا جائے، تاکہ مسلمان اپنے روزے، اپنے ماہ رمضان کو ان ہدایات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں جن کا حکم اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہدایات عطا کی ہیں۔ اللہ پاک اس بات کی توفیق دے کہ میں وہ سچ باتیں، صحیح باتیں قرآن و حدیث سے کوٹ کر سکوں جس سے ہم اپنے
ماہ رمضان اور روزے کی برکات سے پوری طرح فیض یاب ہو سکے۔ روزہ فرضیت کے متعلق یہ ابتدائی آیت ہے جس میں روزہ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ بعض کی آیات میں روزہ کے متعلق پوری تفصیل بیان کر دی گئی۔ حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ نہ رکھنا چاہتا ہو وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیات جب نازل ہوئیں جس نے انہیں منسوخ کر دیا۔ بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4507۔ حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، اس سے مراد بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ ہر روزہ کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں۔ بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4505۔ عربی میں صوم یا صیام کے معنی کسی شے سے رکنے اور چھوڑنے کے ہیں۔ شریعت اسلامی میں صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانا پینا چھوڑنا، عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرنا اور بری باتوں سے بچتے رہنے کو صوم یا روزہ کہتے ہیں۔ مکہ میں روزہ فرض نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ تشریف لے گئے، 1.5 سال بعد 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے جلنے کے ہیں۔ جس سال روزے فرض ہوئے وہ سخت گرمی کا مہینہ تھا، اس لیے رمضان کے نام سے موسوم ہوا۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے گناہ روزے کے طفیل جل جاتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قریش جاہلیت کے زمانے میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ بخاری کتاب الصیام حدیث نمبر 1893۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی حمام بن سلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں جس پر میں ہمیشگی اختیار کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس دیہاتی نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں ان اعمال میں نہ کچھ زیادتی کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1397۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلم کی حدیث 2496 میں ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1899، مسلم شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 2496، حدیث نمبر 2495۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگاروں آگے بڑھو اور شر کے طلبگاروں رک جاؤ۔ اللہ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں اور ہر رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ترمذی شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 660۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پکارا جائے گا، روزہ دار کہاں ہیں؟ روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، اس سے روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو پائے گا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس سے پھر کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ ریان کے معنی سیرابی کے ہیں۔ روزہ دار چونکہ پیاس برداشت کرتا ہے، روزہ دار اس میں داخل ہو کر ایسے سیراب ہوں گے کہ پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ بخاری کتاب الصیام حدیث نمبر 1896، مسلم شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 2710۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1811۔ حضرت زید بن خالد الجہتی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا ان کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1812۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1819۔ روزہ کی چھوٹ کے متعلق احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت کعب بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا کوئی بھلائی نہیں۔ ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1727، نسائی شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 2259۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک شخص کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا اور لوگوں کی اس کے پاس بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی بھلائی نہیں۔ ابو داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 635، بخاری کتاب الصیام حدیث نمبر 1964، مسلم شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 2612۔ حضرت سلمہ بن محبق خزلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس سواری ہو جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دے تو وہ رمضان کے روزے رکھے جہاں وہ روزوں کو پائے۔ ابو داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 638۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے، ہم میں سے بعض لوگ روزہ رکھتے اور بعض کا نہ ہوتا، بس نہ روزہ دار بے روزے دار اور نہ بے روزے دار روزے دار پر کوئی اظہار کرتا۔ سب جانتے تھے کہ جس میں طاقت ہو وہ روزہ رکھے بہتر ہے، اور جو ضعیف اور کمزور ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اس نے بھی اچھا کیا۔ ترمذی شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 691، مسلم شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 2618، بخاری شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 1947 بروایت حضرت انس بن مالک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر السلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں مسلسل روزے رکھنے والا ہوں، کیا سفر میں روزہ رکھ لیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم چاہو رکھ لو چاہو چھوڑ دو۔ ابو داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 360، مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2006، حدیث نمبر 2626۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا اور تندرست نہ ہو اور فوت ہو جائے، اس کی جانب سے کھانا کھلایا جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں، اگر اس نے نظر مانی ہو تو اس کا ولی اسے پوری کرے۔ ابو داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 639۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2676۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے ہمارے قبیلہ پر حملہ کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزہ سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہو جاؤ، میں تمہیں روزے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے مسافر کے لیے آدھی نماز اور حاملہ اور دودھ پلانے والی پر روزہ معاف کر دیا۔ ترمذی شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 693، ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1730۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا تو آپ ہمیں روزہ قضا کرنے کا حکم دیتے۔ ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1733۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کہ میں نے یہ ہے کہ جن لوگوں کو تکلیف ہے وہ روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھیں۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ اس شخص کے لیے رخصت ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے ضعیف، ناتواں جو اس کو روزہ تکلیف دیتا ہے، وہ بیمار جو صحت مند نہیں ہوتا، یہ ان کے لیے ہے۔ نسائی کتاب الصیام حدیث نمبر 2321۔ روزے
کا وقت، افطاری اور سحری کے مسائل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو افطاری میں جلدی کرتا ہے۔ ترمذی شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 689۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس نے اور حضرت زید سے پوچھا، نماز اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 50 آیات پڑھنے کا۔ ترمذی شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 682، نسائی کتاب الصوم حدیث نمبر 2159۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھانے سے بلال کی اذان اور لمبی فجر یعنی صبح کاذب کی وجہ سے باز نہ رہو، اور پھیلی ہوئی فجر یعنی صبح صادق کے ظاہر ہونے پر کھانا پینا چھوڑ دو۔ ترمذی شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 685، ابو داود کتاب الصوم حدیث نمبر 574۔ حضرت ابی طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی شب میں کھاؤ پیو اور چڑھتی ہوئی روشنی تمہیں گھبراہٹ میں مبتلا نہ کر دے، کھانا پینا اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ شفق احمر یعنی صبح صادق ظاہر نہ ہو جائے۔ ترمذی شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 684۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سحری سے نہ رکو۔ اگر بلال اذان دے رہے ہوں، وہ تو اذان اس لیے دیتے ہیں سونے والا جاگ جائے اور جاگنے والا سحری سے جلد فارغ ہو جائے۔ صبح اس طرح ہوتی ہے جو آسمان کے افق میں ارزن پھیلی ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1760، مسلم شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 2541۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ سحری کی، بالکل دن تھا، صرف سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1959۔ نسائی کتاب الصوم حدیث نمبر 2156۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطاری میں عجلت کریں گے، اس لیے تم افطاری میں جلدی کیا کرو، کیونکہ یہود افطاری میں دیر کرتے تھے۔ ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1762۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث 1761 میں روایت ہے۔ ابو داود کتاب الصوم حدیث نمبر 581۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، میں بھول کر کھا پی بیٹھا حالانکہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہیں کھلایا اور پلایا۔ ابو داود کتاب الصوم حدیث نمبر 626، مسلم کتاب الصوم حدیث نمبر 2716۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ ابو داود کتاب الصوم حدیث نمبر 661، مسلم شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 2758۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل سے ہر رات ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے قرآن مجید کا دورہ کرتے۔ جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ نفع
بخشنے والے اور سخی ہو جاتے۔ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1902۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹی باتیں ان پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ترمذی شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 685۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے فضول بکواس اور جہالت کی باتیں نہ کرے، اگر کوئی دوسرا بھی اس سے جہالت کی باتیں کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1788۔ ابو داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 591۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور عرض کیا، میری آنکھیں خراب ہیں، کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ ترمذی شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 704۔ ام المومنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ جو کہ ازواج مطہرات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صبح ہو جایا کرتی تھی، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ ترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 758۔ ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مولا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر روزہ دار کے سامنے کھایا پیا جائے تو فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 763۔ زید بن اسلم نے اپنے ایک ساتھی سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو قے آ جائے، احتلام ہو جائے، یہ پچھنے لگوائے تو روزہ نہ توڑے۔ ابو داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 604۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزہ نہ رکھے۔ ترمذی شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 761۔ قیام اللیل یا نماز تراویح کے متعلق احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن صاف لفظوں میں حکم نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور صورتحال یہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی یہ صورتحال رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور میں بھی اس پر عمل ہوتا رہا۔ ابو داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 1357۔ ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1382۔ بخاری شریف کتاب التراویح حدیث نمبر 2009۔ حضرت ابو سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، میں نے اس کا قیام تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ جو ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی غرض سے اس کے روزے رکھے اور اس میں قیام کرے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن کا تھا۔ ابن ماجہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1384۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے 22 رات تک ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، پھر 23ویں کی رات میں ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی، پھر 24ویں کی رات کو نماز نہ پڑھائی، پھر 25ویں کی رات کو آدھی رات تک نماز پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات تک نماز نہیں پڑھائی، پھر 27ویں رات کو کھڑے ہوئے، ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا،
یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا فلاح کا وقت نہ گزر جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یہ فلاح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد سحری ہے۔ ترمذی شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 785، ابن ماجہ کتاب الصوم قیام اللیل حدیث نمبر 1383۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اگلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو لوگ زیادہ ہو گئے، تیسری رات اور زیادہ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھ لیا تھا جو کچھ تم نے کیا تھا، لیکن تمہارے پاس آنے سے اس خدشے نے روک دیا کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان مبارک کی بات ہے، پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ کیفیت برقرار رہی۔ ابو داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 1359، بخاری شریف کتاب التراوی 2012۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ بات ٹھان لی اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات میں ان کے ساتھ نکلا تو لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر ہے اور مناسب ہے، اور وہ حصہ جس میں لوگ سو جاتے تھے اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی تھی کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ بخاری شریف کتاب التراوی حدیث نمبر 2010۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ پہلی 4 رکعتیں پڑھتے تو ان کے حسن اور خوبی اور طویل ہونے کا کیا حال پوچھتے ہو، پھر 4 رکعت پڑھتے اس کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، آخر میں 3 رکعتیں پڑھتے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ بخاری شریف کتاب التراوی حدیث نمبر 2010۔ آخری عشرہ اور اعتکاف و لیلۃ القدر کے متعلق احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے۔ مسلم شریف کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2780۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ ترمذی شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 7771۔ بخاری شریف کتاب اللیل حدیث نمبر 2020۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب رمضان کا آخری عشرہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور نہایت کوشش اور عبادت میں مشغول رہتے۔ مسلم شریف کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2787۔ ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1834۔ حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف فرماتے۔ نافع کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے وہ جگہ بھی دکھائی جس میں مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ ابو داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 693۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب مسجد میں اعتکاف فرماتے تو حجرے کی کھڑکیوں سے سر کو میرے نزدیک کر دیتے،
میں سر کو دھو دیتی، کنگھی کر دیتی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے انسانی قضائے حاجت کے گھر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ابو داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 695 697۔ بخاری شریف کتاب الاعتکاف 2029۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے۔ جب آخری سال آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا، اور ہر سال آپ پر ایک بار قرآن مجید پیش کیا جاتا تھا۔ وفات کے سال آپ پر قرآن 2 بار پیش کیا گیا۔ ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1835۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، معتکف جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے اور مریض کی عیادت بھی کر سکتا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1843۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ بن حی زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ آپ رمضان کے آخری عشاء کا اعتکاف فرما رہے تھے۔ عشاء کے وقت کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں مصروف رہیں۔ جب جانے کے لیے کھڑی ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے اس دروازہ تک تشریف لائے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم ہیں، کے مکان کی جانب تھا۔ اتنے میں 2 انصاری گزرے، انہوں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا اور جانے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رک جاؤ، اور فرمایا یہ صفیہ بنت حی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ، یعنی یہ ممکن ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شک کریں؟ یہ بات ان دونوں پر بہت بھاری گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے ڈر تھا کہ وہ تمہارے دل میں وسوسہ نہ ڈال دے۔ ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1845۔ ابو داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 698۔ بخاری شریف کتاب الاعتکاف 2035۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے صبح کی نماز پڑھ کر اپنے اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1837۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کو شب قدر خواب میں آخری تاریخوں میں دکھائی گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسے آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ بخاری شریف کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2015۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ گناہوں سے روک دیتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لکھی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1847۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوا اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب لیلۃ القدر حدیث نمبر 2014۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ رمضان کے درمیان عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے، آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن میں اسے بھول گیا، تم اسے آخری عشرہ میں تلاش کیا کرو۔ ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1832۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر 20 تاریخ کی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن میں اسے بھول گیا یا مجھے بھلا دی گئی، تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا کیچڑ میں سیدھا کر رہا، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ واپس لوٹا اور اعتکاف میں بیٹھے۔ خیر ہم نے پھر اعتکاف کیا، اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور اتنی بارش برسی کہ مسجد کی چھت بھی ٹپکنے لگی، کیونکہ مسجد کی چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ فرما رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔
بخاری شریف کتاب لیلۃ القدر حدیث نمبر 2016۔ صدقہ فطر اور عید الفطر کے متعلق احادیث پیش کی جاتی ہے۔ صدقہ فطر سے مراد طعام کی وہ مقدار ہے جو کہ ماہ رمضان میں روزہ سے ہونے کے دوران ہونے والی لغویات اور بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے عید الفطر کے دن مساکین کو دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر فرض ہے جو روزوں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ جس نے اسے عید الفطر سے پہلے ادا کیا تو یہ ایک مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ ابو داؤد باب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1595۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر ایک سا ہر غلام، آزاد مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمانوں پر فرض ہے۔ آپ کا حکم تھا کہ نماز کو جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کیا جائے۔ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1503۔ ایک سا سے مراد 2.5 کلو یعنی 2 کلو اور 500 گرام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم فطر کی زکوٰۃ ایک سا اناج یا گیہوں یا جو، کھجور یا پنیر، انگور یا انجیر دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1506۔ عید الفطر حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بغیر اذان اور تکبیر کی نماز پڑھائی۔ ابن ماجہ کتاب العیدین حدیث نمبر 1329۔ ابو داؤد کتاب عیدین 1134۔ حضرت عمر بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے۔ ابن ماجہ کتاب عیدین 1333۔ ابو داؤد کتاب عیدین 1136 بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عمر بن شعیب نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں فرماتے، پھر قرات فرماتے، پھر تکبیر کہتے، پھر کھڑے ہوتے تو 4 تکبیریں کہتے، پھر قرات فرماتے اور رکوع کرتے۔ ابو داؤد کتاب عیدین اور 1139۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے عید سے پہلے بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ابن ماجہ کتاب عیدین 1346۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے ایک راہ سے جاتے اور دوسری راہ سے واپس تشریف لاتے۔ ابن ماجہ کتاب عیدین 1355۔ ابو داؤد کتاب عیدین اور 1143 روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول عید کے روز عیدگاہ میں نیزہ سے سترہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ابن ماجہ کتاب عیدین 1361۔ حضرت حفصہ بن سرین ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں عید الفطر بقرہ عید میں شرکت کا حکم دیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہوتی تو دوسری عورتیں اسے چادر اڑا دیتی۔ ابن ماجہ کتاب عیدین حدیث نمبر 1362۔ ابو داؤد کتاب عیدین 1123۔ حضرت حفصہ بن سرین بن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لڑکیوں اور پردہ دار عورتوں کو عید والے دن نکالا کرو تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شرکت کریں اور حیضہ کو عیدگاہ سے دور رکھو۔ ابن ماجہ کتاب عیدین 1363۔ مسلم شریف کتاب عیدین اور 2054۔ فاقیہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید اور بقرہ عید کو غسل فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو غسل کا حکم بھی فرماتے۔ ابن ماجہ کتاب عیدین حدیث نمبر 1372۔ حضرت عبداللہ بن صعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ عید میں حاضر ہوا
جب آپ نماز پڑھا چکے آپ نے ارشاد فرمایا ہم خطبہ پڑھیں گے، جو خطبہ کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھا رہے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ ابو داؤد کتاب عیدین 1042۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر تشریف لائے۔ میرے پاس 2 انصار کی لڑکیاں تھیں۔ وہ بعاص کا قصہ جو انصار نے نظم کیا گیا تھا گا رہی تھی۔ وہ لڑکیاں گانے کا پیشہ نہیں کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لڑکیوں سے کہا یہ شیطانی کام اللہ کے رسول کے گھر میں، یہ عید کا دن تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر سب کی عید ہوتی ہے، آج ہماری بھی عید ہے۔ مسلم شریف کتاب عیدین حدیث نمبر 2061۔ میں نے کوشش کی ہے کہ انتہائی مستند حدیثیں پیش کی جائیں اور وہ پیش کی گئیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔